یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ البراۃ کی آیت نمبر 1 تا 5 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ان اللہ یحب المتقین۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا، سو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے، اور جان لو کہ تم عاجز نہ کر سکو گے اللہ کو، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو بڑے دن حج کے کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، سو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور خوشخبری سنا دیجئے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا، پھر انہوں نے کچھ قصور نہ کیا تمہارے ساتھ اور مدد نہ کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، سو ان سے پورا کر دو ان کا عہد ان کے وعدے تک، بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب گزر جائیں مہینے پناہ کے تو مارو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ، اور پکڑو اور گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی طاق میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور قائم کریں نماز کو اور زکوٰۃ دیں تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان رحمت کرنے والا ہے۔ سورہ برات کی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اس سورت کو سورت توبہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کفار سے برات کا اظہار کیا گیا ہے اور اہل ایمان مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرمایا گیا۔ اس سورت کی
ایک خاص بات جو دوسروں صورتوں سے اسے الگ کرتی ہے وہ یہ کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں، جبکہ باقی تمام صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہوتی ہے، اور یہ دو صورتوں کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، فاصلہ کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لایا جاتا ہے۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی چند آیات، کبھی سورت۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی لے کر آتے تو ساتھ ہی اللہ کے حکم سے یہ بھی بتاتے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دیا جائے، اور اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو اس کا حکم فرما دیا کرتے تھے اور لکھوا لیا کرتے تھے۔ جب ایک صورت ختم ہو کر دوسری صورت شروع ہونے لگتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتی، جس سے یہ سمجھ لیا جاتا کہ پچھلی صورت مکمل ہو گئی، اب بسم اللہ کے بعد نئی صورت ہوگی۔ لیکن جب یہ سورہ برات نازل ہوئی تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی، اور عام دستور کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاتب وحی کو اس کی ہدایت نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے خلافت کے عہد میں قرآن مجید کو کتابی صورت میں مرتب فرمایا تو سب صورتوں کے برخلاف سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ تھی، اس لیے انہیں شبہ ہوا کہ شاید یہ کوئی مستقل صورت نہ ہو بلکہ پچھلی صورت یعنی سورہ انفال کا کوئی حصہ یا جزء ہو، اس لیے انہوں نے اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی، اور مضامین بھی سورہ برات اور سورہ توبہ کے سورہ انفال سے مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے یہ معلوم ہوا کہ یہ صورت مستقل صورت نہیں بلکہ پچھلی صورت سورہ انفال کا ہی ایک حصہ ہے۔ البتہ یہ کہ ابتدا میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ انفال سے ہی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہو اور پھر سورہ توبہ بیچ میں آ جائے تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص سورہ برات یعنی سورہ توبہ سے ہی تلاوت کی ابتدا کر رہا ہے یا سورہ برات سورہ توبہ کی درمیان میں سے کسی آیت سے اپنی تلاوت کی ابتدا کر رہا ہے تو اسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ اس سورت کی ابتدا میں اعوذ باللہ من النار پڑھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت، اس کی کوئی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ سورہ برات میں کفار کے امن و امان کے معاہدہ کو ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم مناسب نہیں تھی۔ سورہ برات میں کی ابتدا میں 5 آیات کے اندر خاص احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کا مکہ پر مکمل قبضہ ہو گیا اور انہوں نے مکہ میں اور اطراف میں رہنے والے غیر مسلموں کو ان کی جان اور مال کا امان دے دیا، لیکن اس وقت تک ان غیر مسلموں کے حالات مختلف تھے۔ ان میں 4 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا اور اس معاہدے کو انہوں نے خود توڑ دیا تھا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص میعاد کے لیے کیا گیا تھا اور وہ اس معاہدے پر قائم رہے۔ تیسرے قسم کے لوگ ایسے بھی تھے جن سے معاہدہ بغیر تعیین مدت کے ہوا تھا۔ چوتھے وہ لوگ تھے جن سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ ہوا تھا۔ سورہ برات کی ان 5 ابتدائی آیات میں ان 4 قسم کی غیر مسلم جماعتوں کے جدا جدا احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی جماعت جو قریش کی تھی، انہوں نے میثاق حدیبیہ یعنی صلح حدیبیہ کو توڑ دیا تھا۔ اب ان کے لیے مزید کسی مہلت کی گنجائش نہیں تھی اور یہ لوگ اس چیز کے مستحق نہ تھے۔
مگر اس وقت چونکہ زمانہ اشہر حرم کا تھا، یعنی وہ 4 مہینے جس میں جنگ و جدال اور قتل و قتال ممنوع تھا، اس وقت وہ مہینے چل رہے تھے، اس لیے ان کے متعلق یہ حکم سورہ برات کی 5ویں آیت میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے جو عہد شکنی کی تھی ان کا حق کوئی باقی نہیں چھوڑا، مگر اشہر حرم کا احترام بہرحال ضروری ہے، اس لیے حرمت والے مہینوں کے ختم ہوتے ہی وہ جزیرۃ العرب سے نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں، ورنہ ان سے جنگ کی جائے گی۔ دوسری جماعت جن سے کسی خاص مدت تک کے لیے صلح کا معاہدہ کیا گیا تھا اور وہ اس پر قائم رہے، ان کے بارے میں حکم سورہ توبہ کی 4 آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے تم سے معاہدہ صلح کر لیا، پھر وہ لوگ اس معاہدے پر قائم رہنے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی دشمن کی مدد کی، تو تمہیں بھی چاہیے کہ ان کے معاہدے کو پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ بھی اگر کوئی معاہدہ کیا گیا ہے اور اس معاہدے کی کسی شق کو، کسی چیز کو انہوں نے توڑا نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی، تو مسلمانوں کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اس معاہدے کے پابند رہیں اور اس کی مدت تک پورا کریں۔ تیسری اور چوتھی جماعت دونوں کا ایک ہی حکم سورہ توبہ کی 1 اور 2 آیت میں ذکر فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دست برداری کا اعلان فرما دیا ہے کہ مشرکین کے لیے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا سو وہ لوگ اس سرزمین میں 4 مہینے چل پھر لیں، اور وہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ پھر ان 4 مہینوں کی مہلت کی ابتدا کہاں سے شروع ہو اور سب کو اس بات کا اعلان کر دیا جائے، اس بات پر اطلاع کر دی جائے، اس کے لیے یہ طے ہوا کہ 9 ہجری کے ایام حج جب شروع ہو جائیں تو منی عرفات کے عام اجتماعات میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اس کا ذکر سورہ توبہ کی 3 آیت کے اندر بیان فرما دیا گیا، یعنی اعلان عام فرما دیا گیا عام لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے دن حج کی تاریخوں میں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے دست بردار ہوتے ہیں، اگر البتہ یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہاں بھی ان کی خیرخواہی کے طور پر انہیں اس بات کی طرف توجہ دلا دی گئی کہ تمہاری خیرخواہی اس بات کے اندر ہے، تمہاری بہتری اس میں ہے کہ اسلام کو قبول کر لو، تو پھر تم سے سارے پچھلی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن اگر نہیں کرو گے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تمہیں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ آخر میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سورہ توبہ کی ابتدائی 5 آیات میں کن مسائل کی طرف توجہ دی گئی ہے؟ سورہ توبہ کی ان 5 آیات میں چند مسائل کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی گئی کہ فتح مکہ کے بعد پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد قریش مکہ اور دوسرے دشمن قبائل کے ساتھ جو معاملہ عفو درگزر اور رحم کا فرمایا، اس نے عملی طور پر مسلمانوں کو یہ اخلاقی درس دیا کہ جب کوئی تمہارا دشمن تمہارے قابو میں آ جائے اور تمہارے سامنے عاجز ہو جائے تو اس سے گزشتہ دشمنی اور ایذاؤں کا انتقام نہ لیا جائے، بلکہ عفو اور درگزر کا معاملہ کیا جائے اور اسلامی اخلاق کا ثبوت دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ دشمن پر قابو پا لینے کے بعد اپنے غصے کے جذبات کو دبا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا لڑنا اور ان کا جنگ و جدال اور قتال کرنا اللہ کے لیے تھا اور کسی دوسرا دنیاوی مقصد اس کے اندر شامل نہیں تھا، اور جو لڑائی انہوں نے لڑی وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تھی، اللہ کے حکم کے لیے تھی۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ دشمن جب مقہور اور مغلوب ہو جائے اور اس کے بعد ان اخلاق فاضلہ کا مشاہدہ کرے تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسلام اور مسلمانوں سے محبت پیدا ہوگی، جو اس کے لیے کامیابی ہوگی، اور یہی اصل مقصد جہاد کا ہے
جب یہ چیز حاصل ہو رہی ہے، یعنی اخلاق کے ذریعے سے اور عفو و درگزر کے ذریعے سے، تو جہاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ مشرکین کے دل میں اسلام کی محبت کو پیدا کیا جائے۔ چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ عفو و درگزر کی یہ معنی نہیں کہ دشمن کے شر سے اپنی حفاظت نہ کی جائے اور ان کو ایسا آزاد چھوڑ دیا جائے کہ پھر وہ نقصان اور ایذا پہنچاتے رہیں، بلکہ یہ ضروری قرار دیا گیا کہ اپنے لیے حفاظت کے انتظامات کر لیے جائیں اور ایسے راستے تمام بند کر دیے جائیں کہ جہاں سے دشمن انہیں زد پہنچا سکے۔ پانچواں فائدہ سورہ توبہ کی ان ابتدائی آیات میں یہ فرمایا گیا کہ کمزور قوموں کو بغیر کسی مہلت کے کسی جگہ سے نکل جانے کا حکم ان پر یک بارگی نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب ایسا کرنا ہو تو پہلے سے اعلان کر دیا جائے اور انہیں اس بات کی پوری مہلت دی جائے اور اجازت دی جائے کہ اگر وہ ہمارے قانون کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی مسلمانوں کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے، تو انہیں پوری آزادی ہے، اور اس پوری آزادی میں مہلت بھی ہے کہ جہاں وہ چاہیں سہولت کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ چھٹا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ کسی قوم کے ساتھ معاہدہ صلح کر لینے کے بعد اگر میعاد سے پہلے اس معاہدے کو ختم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اگرچہ چند شرائط کے ساتھ اس کی اجازت ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ اس میعاد کو پورا کر دیا جائے۔ ساتواں مسئلہ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کے ساتھ ہر معاملے میں اس کا خیال رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی دشمنی ان کی ذات کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے کافرانہ عقائد اور خیالات کے ساتھ ہے، جو ان کے لیے ہی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب ہو سکتے ہیں، اور مسلمانوں سے ان کی مخالفت بھی در حقیقت ان کی ہمدردی اور خیرخواہی پر مبنی ہے، اس لیے ان کو نصیحت اور خیرخواہی کا کوئی موقع چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آٹھواں مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو میعاد صلح کے ختم ہونے تک عہد کو پورا کرنے کی تلقین جو فرمائی گئی ہے، اسی کے ساتھ آیت کو اس جملے پر ختم کیا گیا کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ معاہدہ پورا کرنے میں پوری احتیاط سے کام لیا جائے، عام قوم کی طرح اس میں ہیلے اور تعویلیں نکالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ نواں مسئلہ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ جب صحیح مقصد کے لیے کسی قوم سے جنگ چھڑ جائے تو پھر ان کے مقابلے کے لیے ہر طرح کی پوری قوت استعمال کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ رحم دلی، نرمی در حقیقت رحم دلی نہیں بلکہ بزدلی تصور کی جائے گی۔ آخری پانچویں آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جب انہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی اور وہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر انہیں پکڑا جائے گا، اور مہلت ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی نرمی اور رعایت نہیں کی جائے گی۔ البتہ ایک اور دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا گیا کہ یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر اہل ایمان کو کہا گیا کہ یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اس لیے اہل ایمان کو کہا گیا کہ وہ ان کے اسلامی برادری کے جو حقوق، مسلمانوں کے جو حقوق انہیں ملتے ہیں وہ انہیں دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔